بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوسی میں مبتلا تھا، تو آپ نے فرمایا مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، مجھے اپنا دوست رکھو اور میرے بندوں کے دل میں میری محبت کا بیج بو دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، انہیں میرا فضل و کرم یاد دلاؤ، کیونکہ انہوں نے میری جانب سے بھلائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یا فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں اپنی دنیا میں تباہ اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ، جھوٹی شان و شوکت، معاشرے میں ناک نہ رہنے کا اندیشہ، اسے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس پر قائم و دائم رہنے پر مجبور رہتا ہے۔ ابھی وقت توبہ کر لو، توبہ ہی تیری نجات کا پروانہ ہے، تیری اخروی کامیابی کی علامت اور ضمانت ہے۔ سامعین کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک مرتبہ قحط لاحق ہوا، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور کہا، اے کلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل پڑے۔ حاضرین کی تعداد 70,000 سے زائد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمیں بارش عطا فرما اور ہم پر اپنی رحمت کھول دے، ہم پر شیر خوار بچوں کے واسطے رحم فرما، اور ہم پر چرنے والے جانوروں اور راکین بزرگوں کے واسطے رحم فرما۔ مگر آسمان پر سوائے آسمان کھلنے اور سورج میں سوائے حرارت و تپش کے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اگر میرا مرتبہ اور وجاہت تیرے نزدیک بوسیدہ ہو چکے ہیں تو نبی الامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کی بدولت، جنہیں تو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا، ہم پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تیری وجاہت و مرتبہ ہمارے ہاں بوسیدہ نہیں ہوئے، تو میرے نزدیک وجیح ہے، لیکن تمہارے درمیان ایک بندہ ہے جو مجھ سے 40 سال سے گناہوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لوگوں میں منادی کرا دو کہ وہ تمہارے سامنے نکل آئے، میں نے اس کی وجہ سے بارش روکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے خدا، میرے آقا، میں کمزور بندہ ہوں اور میری آواز بھی کمزور ہے، یہ لوگ 70,000 سے زائد ہیں، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے اور ان سب تک آواز کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اے اللہ کے گناہگار بندے جو اللہ تعالیٰ سے 40 سال سے گناہوں کے ذریعے مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل آ، تیری وجہ سے ہم سے بارش روک دی گئی ہے۔ وہ گناہگار بندہ تو تیار ہو گیا، اور اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے کوئی اور باہر نکلتا نظر نہ آیا، تو یہ سمجھ گیا کہ میں ہی مطلوب ہوں۔ پھر یہ دل میں کہنے لگا کہ اگر میں اتنی ساری خلقت کے درمیان سے نکلوں گا تو رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر بیٹھا رہوں گا تو میری وجہ سے ان سے بارش رک جائے گی۔ تو اس نے نادم ہو کر اپنا سر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میرے آقا، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے اور تو نے مجھے مہلت دی، اب میں مطیع ہو کر تیرے سامنے حاضر ہوں، مجھے قبول فرما لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ سفید بادل بلند ہوئے اور اس طرح برسے جیسے مشکیزوں کے منہ کھل گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے خدا، میرے آقا، تو نے ہم پر بارش کس وجہ سے عطا فرمائی ہے، باوجود اس کے کہ گناہگار ہم میں موجود ہے؟ تو ارشاد ربانی ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے اسی شخص کی وجہ سے تم پر بارش عطا کی ہے جس کی وجہ سے روکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے وہ مطیع بندہ دکھلا دے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب اس نے میری اطاعت کر لی ہے تو میں اسے رسوا نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ میں چغل خوروں کو مبغوث رکھتا ہوں تو کیا خود ہی کسی کا راز افشا کر دوں؟ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا، جزاک اللہ۔ سامعین کرام، توبہ کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کیسے معافی ملے گی؟ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں چھٹکارا مل جائے؟ ایسے لوگوں کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی اور ان کی تسلی کے لیے یہ عظیم ترین آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت مغفرت کے ضمن میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو اس سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو غنی ہے، کسی کے گناہ سے اس کی سلطنت میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندو اگر تم تمام اولین و آخرین اور تمام جن و انس سب کے سب دنیا کے بدترین فاسق و فاجر انسان جیسے ہو جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور جن و انس متقی ترین انسان جیسے بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان گناہ کر کے صرف اپنا نقصان کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی نعمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو تمام کے تمام گناہ ایک پل میں معاف کر دے، اس لیے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں بنی اسرائیل میں ایک بت پرست تھا جس نے 400 سال تک بت پرستی کی تھی، کبھی ناگا نہیں کیا، بت کے قدموں میں سر ڈالے رکھتا۔ ایک دن اسے بخار آیا تو دوڑا ہوا گیا اور بت کے قدموں میں سر رکھ کر کہا تو میرا خدا ہے اور میرا پروردگار ہے، مجھ سے یہ بخار دور کر دے۔ دیر تک اس سے کہتا رہا، پتھر اسے کیا جواب دیتا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور بخار میں بھی تیزی آ گئی تو اٹھ کر بت پر ایک لات ماری اور کہا تو میرا پروردگار نہیں، اور مندر سے نکل کر چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک مسجد نظر آئی تو اس میں جا کر آواز دی اے موسیٰ کے خدا، تو ہر طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی کی آواز آئی، یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مروی ہے کہ لبیک کی آواز 70 بار بلا واسطہ اس نے سنی۔ بت پرست حیران تھا کہ 400 برس تک اس نے بتوں کے قدموں میں اپنا سر نہیں اٹھایا اور کبھی ان سے اپنی کوئی حاجت طلب نہیں کی تھی، اور جب ضرورت پر طلب کی تو بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے برعکس موسیٰ کے خدا کو صرف ایک بار پکارا تو اس نے 70 بار میری پکار کا جواب دیا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ حقیقت میں یہی خدا ہے، لہذا اس نے کہا کہ اے میرے سچے معبود، مجھ سے بخار دور کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ بخار جاتا رہا۔ یہ شخص وہاں سے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے موسیٰ، اگر کوئی شخص 400 برس تک دم بھر کے لیے بتوں کے قدموں سے اپنا سر نہ اٹھائے لیکن پھر اسے ترک کر دے اور بیزار ہو جائے تو آپ اس کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر غصے کے علامات ظاہر ہوئے تو بت پرست بھاگا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام با اعتماد کرم الہی مجھ کو واپس بلوا لیں۔ جب وہ دور چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، جلدی جا کر میرے بندے سے ملو اور اس سے کہو کہ 400 برس تو کیا، اگر 4000 برس بھی بت پرستی کرتا پھر ان بتوں سے نا امید ہو کر مجھ کو ایک ہی بار پکارتا تو اللہ رب العالمین 70 بار تجھ کو بلا واسطہ جواب دیتا۔
اور تو جو حاجت چاہتا پوری کرتا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ننگے پاؤں دوڑے اور بلایا، آ تیری توبہ قبول ہوئی اور ایمان قبول ہوا۔ حکم خداوندی یہ ہوا کہ اگر 400 برس کیا 4000 برس تک بت پوجتا اور اپنا سر اس کے قدموں میں ڈالے رکھتا، پھر جب اس سے نا امید ہو کر ہماری بارگاہ عالی میں آتا اور ایک بار پکارتا تو 70 بار ہم بلا واسطہ جواب دیتے اور جو حاجت ہوتی پوری کرتے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ کو بندے سے جب وہ دونوں ہاتھ میرے سامنے اٹھاتا ہے تو شرم آتی ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو لوٹا دوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ مغفرت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر میں تو بخشنے والا اور پرہیزگاری کا اہل ہوں، یعنی اس لائق ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے۔ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے رب، اور وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ اس کا اہل نہیں ہے، یعنی وہ بندہ آپ کو پکارنے اور آپ سے خطاب کرنے کے لائق نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کر دوں۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنی وحدانیت اور بلند مرتبے کی قسم اور اپنے عرش پر قائم ہونے کی قسم اور اپنی مخلوق کے اس احتیاج کی قسم جو اس کو میرے ساتھ ہے، میں اپنے اس بندے اور اس بندی کو عذاب کرتے ہوئے شرماتا ہوں جن کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص پر روتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تو شرماتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اثنائے سفر میں کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر اتر گیا ہو جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو، اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو اور اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو۔ پھر وہ آرام لینے کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے، پھر اسے نیند آ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی پورے سامان سمیت غائب ہے، پھر وہ اس کی تلاش میں سرگرداں رہو یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن آئے تو وہ سوچنے لگے کہ میرے لیے اب یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ جا کر پڑوں جہاں سویا تھا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ پھر وہ اسی ارادے سے وہاں آ کر اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان جوں کا توں محفوظ ہے۔ تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا، خدا کی قسم مومن بندے کی توبہ کرنے سے خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو مسافر کی فرط مسرت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹنی کے اس طرح مل جانے سے وہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے انتہا عنایت اور بندہ نوازی کے اعتراف کے طور پر وہ کہنا چاہتا تھا کہ خداوند تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کی زبان سے بہک گئی اور اس نے کہا میرے اللہ بس تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا فرط مسرت اور بےحد خوشی کی وجہ سے اس بیچارے بدو کی زبان بہک گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے رب کریم پر کس چیز سے بہکا، یعنی اللہ کا کرم دیکھ کر تو اور زیادہ شرمانا چاہیے اور حلیم کے غصے سے ڈرنا چاہیے، پھر یہ غرور اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس کی ایک صفت کو لے کر تو دوسری صفات سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ حضرت وہیب بن ورد سے منقول ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل حواربین میں سے ایک شخص کہیں چلے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک چور کے قلعے کے پاس سے ہوا۔ جب چور نے انہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں توبہ کا جذبہ ڈال دیا، تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، روح اللہ اور اللہ کا کلمہ ہے، اور یہ ان کا حواری ہے، اور اے بدبخت تو کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا چور رازدانی کرتا ہے اور مال چھینتا ہے، خون بہاتا ہے۔ پھر یہ کہہ کر وہ تائب اور نادم ہو کر ان کی طرف چل پڑا۔ جب ان کے قریب پہنچا تو دل میں کہنے لگا کہ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ تو اس کا اہل نہیں ہے، ان کے پیچھے پیچھے چل، جس طرح ایک گناہ گار اور خطا کار چلتا ہے۔ اتنے میں حواری نے مڑ کر اسے دیکھ لیا تو پہچان لیا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس خبیث اور بدبخت شخص کی طرف دیکھو اور اس کو ہمارے پیچھے چلتے ہوئے دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی ندامت اور حقارت اور حواری کے دل میں اپنی بڑائی پر مطلع تو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو وحی کی کہ حواری اور اس چور کو حکم دیں کہ اپنے اعمال کو ابتدا سے بجا لائیں۔ چور اس لیے کہ اس کی ندامت اور توبہ کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی، اور حواری کے اعمال ہفت باطل کر لیے گئے، اس لیے کہ وہ خود کو بڑا سمجھ رہا تھا اور اس توبہ کرنے والے کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا سے یوں ڈرتا رہے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھ پاتا تو وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اگر تجھے یہ خیال ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو کافر ہو گیا ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی تو اس کے سامنے گناہ کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تو نے اسے نہایت کم نظر سمجھ رکھا ہے۔ تجھے جب گناہ کرتے کوئی دیکھ لیتا ہے اور اسے تیرے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے تو اس سے شرمندہ ہو کر گناہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے، لیکن تجھے خدا سے شرم نہیں آتی۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ غالباً حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جس کو استغفار کی توفیق مل گئی سمجھ لو اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو استغفار کی توفیق نہ ملے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔